خداوند یسوع المسیح کے القادر نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم مقدس فلپس رسول کے متعلق سنیں گے۔ فلپس کا مطلب ہے گھوڑوں کا عاشق۔ شاید اس کا نام مقدونیہ کے فلپس کے نام پر رکھا گیا ہو، جس کے بیٹے اسکندر اعظم نے شمالی گلیل میں دیرپا یونانی اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ اسے یہ نام ایک مقامی حکمران فلپس چوتھائی ملک کے حاکم کے اعزاز میں ملا ہو، کیونکہ اس نے فلپس رسول کے آبائی گاؤں بیر صدا کو شہر کا درجہ دینے کا اعزاز بخشا تھا۔ اپنے یونانی پس منظر کے باعث فلپس رسول خداوند کے لیے کارآمد تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرا پیغام صرف یہودیوں تک نہیں بلکہ یونانیوں تک بھی پہنچے۔ بیر صدا چونکہ مقدس پطرس اور اندریاس کا بھی آبائی گاؤں تھا، عین ممکن ہے کہ فلپس رسول کی بچپن ہی سے ان کے ساتھ دوستی ہو۔ اس کے ماں باپ کا نام معلوم نہیں، ممکن ہے کہ وہ بھی ماہی گیر ہوں، اس لیے کہ ماہی گیری اس علاقے کا بڑا پیشہ تھا۔ مقدس پطرس اور اندریاس کی طرح اس کو بھی مسیح موعود کی تلاش میں دلچسپی تھی، اور اسی وجہ سے آخرکار وہ بھی آدم گیر بن گیا۔ فلپس کا مزاج اپنے درینہ دوست مقدس پطرس سے بالکل فرق تھا۔ جس رات مقدس پطرس نے پانی پر چلنے کا مارکا مارا، اس رات فلپس شاید سوچ رہا تھا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پانی ٹھوس نہیں، مائع ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرو تو ڈوب جاؤ گے۔ پطرس تو ایمان سے قدم بڑھانے والا تھا۔ اس کے برعکس فلپس شش و پنج کے موقع پر اپنے درینہ دوست اندریاس کا سہارا لیتا تھا۔ فلپس رسول ابتدائی کلیسیا میں خیرات تقسیم کیا کرتا تھا، اور پھر اس نے سامریہ میں ایک کامیاب بشارتی مہم کی قیادت کی۔ فلپس رسول نے حبشہ کے خوجے کو انجیل بھی سمجھائی تھی۔ وہ واحد شخص ہے جس کو نئے عہد نامے میں مبشر کا لقب دیا گیا ہے۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں، اور اس نے مقدس پولس رسول کے یروشلم کو واپسی کے سفر میں اس کی مہمانداری کی۔ ہم فلپس رسول کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ ہمیں مقدس یوحنا کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے۔ فلپس رسول اس گروہ مقدس اندریاس، مقدس پطرس، مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا سے تعلق رکھتا تھا، جو مسیح موعود کی آمد کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ایک اور قریبی دوست نتنیل کے ہمراہ فلپس رسول اسرائیل کی تسلی کے بارے میں پرانے عہد نامہ کے وعدوں کی تحقیق کرتا رہتا تھا۔ مقدس اندریاس مقدس پطرس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا تھا۔ یہ بیان قلم بند کرنے کے بعد انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ دوسرے دن خداوند یسوع مسیح نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس رسول سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ عین ممکن ہے کہ مقدس اندریاس اور مقدس پطرس نے فلپس رسول کو خداوند یسوع کے بارے میں بتایا ہو۔ بیتنیہ اور گلیل کے درمیانی راستے میں کسی جگہ خداوند یسوع نے فلپس رسول کو اپنا ایک پیروکار بننے کی دعوت دی۔ خداوند یسوع فلپس رسول سے اتفاقیہ نہیں ملا تھا، بلکہ اسے ارادتاً بلایا گیا تھا۔ فلپس رسول مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ایک پیروکار کے طور پر خداوند یسوع سے ملا تھا۔ غور کریں کہ خداوند یسوع خود جا کر فلپس رسول سے ملا۔ اچھا چرواہا بھیڑ کے پیچھے گیا۔ جو بات یہاں پر ہوئی وہ ہر سچے ایمان لانے یا حقیقی تبدیلی کے موقع پر ہوتی ہے۔ اس کو تلاش کرنے سے پہلے اس نے ہمیں تلاش کیا۔ مثال کے طور پر، اگرچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محصول لینے والا زکئی خداوند یسوع کو تلاش کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو درخت پر چڑھ گیا، مگر زکئی تو صرف خداوند یسوع کی شکل و صورت دیکھنا چاہتا تھا اور اسے روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ رکا تو خداوند یسوع تھا۔ اسی نے اوپر دیکھا تھا اور اپنے آپ کو زکئی کے گھر میں مدعو کیا تھا۔ واقعہ کے آخر میں خداوند یسوع کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل تلاش کون کر رہا تھا، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ پھر فلپس کو اپنا دوست نتنیل یاد آیا، بھاگا بھاگا اس کے پاس پہنچا۔ یہ فلپس رسول کا پہلا بشارتی کام تھا۔ اپنی نوع دریافت زندگی کے لیے
شکر گزاری کی خاطر اور صحیح بشارتی روح کے ساتھ اس نے خوشخبری اپنے دلی دوست کو بتائی۔ فلپس نے نتنیل کو بتایا، جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے، وہ ہم کو مل گیا اور یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ اس موقع پر فلپس رسول کو یقین ہو گیا تھا کہ خداوند یسوع توریت اور انبیاء کی تکمیل ہے، لیکن جب اس نے اپنی یقین کا ذکر نتنیل سے کیا تو اسے سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ نتنیل پوچھنے لگا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اس میں یہ خیال چھپا تھا کہ نبی کے یروشلم سے اٹھنے کی زیادہ امید تھی۔ فلپس رسول ناراض ہو بھی سکتا تھا کہ میرے دوست نے میری گواہی قبول نہیں کی، یا وہ پرانے عہد نامے کی وہ ساری نبوتیں دہرا سکتا تھا جو خداوند یسوع میں پوری ہوئی تھی، مگر اس نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے صرف یہ جواب دیا کہ چل کر دیکھ لے۔ اگرچہ دلائل سے ایمان کے لیے اچھی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن دلائل سے ہم کسی کو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ممکن ہے نتنیل کے جواب پر فلپس رسول کا رد عمل اس احساس کا نتیجہ ہو کہ اس نے محسوس کیا ہو کہ دلیل بازی میں بازی نہیں لے جا سکتا، اس لیے اپنے دوست کو خداوند یسوع کے پاس خود جانے کی ہدایت کی۔ یہ وضاحت فلپس رسول کے اس رجحان سے مطابقت رکھتی ہے کہ وہ مثبت قدم اٹھانے سے ہچکچاتا اور اکثر بے یقینی کا شکار رہتا تھا۔ فلپس رسول کی حکمت عملی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ نتنیل قائل ہو گیا کہ یسوع ہی مسیح موعود ہے۔ مقدس اندریاس، مقدس پطرس اور غالباً اس وقت تک مقدس یوحنا بھی ایمان لا چکا تھا۔ اس لیے تعجب نہیں ہوتا کہ فرشتوں میں فلپس رسول کو 5ویں اور نتنیل کو 6 نمبر پر رکھا گیا ہے۔ تینوں اناجیل، مقدس متی، مقدس مرکز اور مقدس لوکا میں بھی یہی نظر آتا ہے۔ بعد میں جب رسول 2 ہو کر گئے تو غالباً فلپس رسول اور نتنیل کو جوڑا بنایا گیا۔ ایک دن ہزاروں لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے رہے۔ ان کو دیکھ کر خداوند یسوع نے فلپس رسول سے کہا، ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ وہ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں، مگر فلپس رسول کو آزمانے کے لیے یہ بات کہی۔ فلپس رسول اس امتحان میں ناکام رہا۔ اس نے حساب لگایا کہ اس بھیڑ کے لیے کم سے کم 200 دینار کی روٹیاں درکار ہوں گی، تاکہ ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی مل جائے۔ 1 دینار ایک مزدور کی 1 دن کی اجرت تھی۔ اس لیے فلپس رسول کا جواب دراصل کچھ یوں تھا کہ سال بھر کی تنخواہ چاہیے، جس سے اتنی روٹیاں آ جائیں گی کہ ہر ایک کو 2-4 نوالے مل جائیں، اور اگر ہمارے پاس اتنی رقم ہو بھی تو اتنے تھوڑے وقت میں اتنی روٹیاں مہیا کہاں سے ہوں گی؟ اس کے منطقی ذہن نے ضرورت کے مطابق حساب کتاب کر لیا۔ آج بھی فلپس رسول کے ذہن کا شخص عملی افادیت پر نظر رکھتا ہے۔ وہ سلیقے اور کرینے سے کام کرتا اور پھونک پھونک کر قدم رکھتا۔ وہ ہر وقت بنیادی باتوں کی تفتیش میں 2+2 میں مصروف رہتا ہے۔ وہ اکثر یہی کہتا ہے کہ ہم نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا، یا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ فلپس رسول کی نظر محدود تھی۔ وہ ثبوتوں اور تخمینوں پر انحصار کرتا تھا۔ وہ بھول گیا کہ خداوند ہر بحران کو حل کرنے پر تیار ہوتا ہے۔ اسے کبھی خیال نہ آیا کہ ہزاروں کو کھلانے کے لیے الہی قدرت بھی موجود ہے۔ اس کے نزدیک یہ روپے پیسے کا معاملہ تھا۔ اس کے میلان طبع میں معجزوں کی گنجائش نہ تھی۔ وہ اعداد و شمار پر اتنا انحصار کرتا تھا کہ کسی قسم کا خطرہ مول لینے پر آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ خداوند یسوع فلپس رسول کی تربیت ایمان کی راہ پر کرنا چاہتا ہے، اور اسی کے پیش نظر اس نے اس سے ہجوم کے لیے روٹیوں کے بارے میں پوچھا۔ جب فلپس رسول نے انسانی سوچ کا جواب دیا تو خداوند یسوع مقدس اندریاس کی طرف متوجہ ہوئے، جو ایک لڑکے کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔
لڑکے کے ہاتھ میں کھانے کی ٹوکری تھی۔ مقدس اندریاس کا جواب فلپس رسول کی کم نظری سے کیسا مختلف اور تازگی بخش تھا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ مقدس اندریاس کا ایمان اگرچہ ابھی بالکل ہی ابتدائی مراحل میں تھا، لیکن اس کے جواب میں خداوند یسوع نے لڑکے کے کھانے کو اتنا بڑھا دیا کہ نہ صرف پوری بھیڑ کے لیے کافی ہو گیا، بلکہ بچے ہوئے ٹکڑوں سے 12 ٹوکریاں بھر گئیں۔ فلپس رسول دل کی گہرائیوں سے شرمسار ہوا ہوگا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جو طوفان کو تھما سکتا ہے، بیماروں کو شفا دے سکتا ہے اور پانی کو مے بنا سکتا ہے، وہ ہجوم کو بھی سیر کر سکتا ہے۔ میں نے کیوں نہ کہا کہ خداوند، اس بھیڑ کو کھانا کھلانا تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں؟ میں نے ایمان کیوں نہ رکھا؟ اس روز فلپس رسول نے اپنی انسانی سوچ کے بارے میں ضرور کچھ سیکھا ہوگا، لیکن یہ بھی سیکھا کہ اگر تھوڑے میں خدا موجود ہو تو وہ بہت ہوتا ہے۔ کلیسیا کو ایسے محتاط لیڈروں کی ضرورت ہے تاکہ احمقانہ بے سوچے اور نامناسب خیالات کا تدارک کیا جائے جو بجٹ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، مگر کلیسیا کو ایسے مردان ایمان کی بھی ضرورت ہے جن کے وسیلے سے زیادہ بڑی خدمات پایہ تکمیل کو پہنچ سکیں۔ فلپس رسول منطقی ذہن رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں محبت اور گرم جوشی تھی کہ وہ بھیڑ کو کھانا کھلانا چاہتا تھا، لیکن سمجھ نہ سکا کہ یہ کام ہوگا کیسے۔ اسے ناممکن کا احساس تھا، اس کے بدلے اسے خدا کے وسیلے سے ممکن کا احساس حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ اکثر و بیشتر ہم حساب کتاب میں خدا کو شامل نہیں کرتے۔ جب بنی اسرائیل بحر کلزم کے کنارے پہنچے تو دونوں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ مصری فوجیں ان کے تعاقب میں تھیں، سب کچھ ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن خدا نے پانی کو 2 حصے کر دیا اور ان کو حفاظت سے پار لے آیا۔ مقدس پطرس قید خانے میں تھا۔ اگلی صبح اسے قتل کیا جانا مقرر ہو چکا تھا۔ لگتا تھا کہ اس کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن خدا نے اس کی زنجیریں توڑ دیں اور قید خانے کا پھاٹک کھول کر اسے آزاد کر دیا۔ ہو سکتا ہے حالات ہمارے نزدیک بھی ناممکن ہوں، لیکن خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اپنے حساب کتاب میں خداوند کو شامل رکھیں۔ لازر کے جلائے جانے کے بعد فریسی بڑبڑانے لگے کہ دیکھو، جہان اس کا پیرو ہو چلا، پھر یہ بتانے کو کہ یسوع کی شہرت کتنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ مقدس یوحنا فرماتے ہیں کہ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے۔ عید فصح کے لیے آنے والے یہ زائرین سچے متلاشی تھے۔ یونانیوں نے فلپس سے مل کر درخواست کی، جناب، ہم خداوند یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن فلپس رسول ان کو سیدھا خداوند یسوع کے پاس نہیں لے گیا۔ اسے ابھی سوچنے کی ضرورت تھی۔ پریشانی یہ تھی کہ یہ مرد یہودی نہیں تھے۔ کیا خداوند یسوع مسیح پسند کرے گا کہ ان کو اس کے پاس لاؤں؟ فلپس رسول دل میں یہی سوچ رہا تھا۔ ان غیر لوگوں کو استاد کے پاس لے جانا مناسب ہوگا یا نہیں؟ چنانچہ وہ پختہ طبیعت مقدس اندریاس سے صلاح کرنے آیا۔ مقدس اندریاس، ہمیں سوچ سمجھ کر کچھ کرنا چاہیے، ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا خداوند یسوع یہ بات منظور کریں گے؟ نتنیل کو خداوند کے پاس لانا اور بات تھی، لیکن وہ یہودی تھا، لیکن غیر قوم کے افراد کو لانا بالکل فرق بات تھی۔ اندریاس کو پسو پیش کرنا پسند ہی نہیں تھا۔ اس نے فلپس رسول سے کہا ہوگا، کیا تم نہیں جانتے کہ خداوند ان باتوں سے بالا تر ہیں؟ وہ کبھی کسی کو نہیں دھتکارتا۔ کیا تمہیں سور فنی کی عورت یاد نہیں، یا وہ سامری؟ اب یہ یونانی آئے ہیں۔ کیا خداوند بتاتا نہیں کہ خدا ساری دنیا سے محبت رکھتا ہے؟ اس سے تو اس کی حقیقی حوصلہ افزائی ہوگی۔
फिलिप्पस रसूल हिचकिचाता ज़रूर था लेकिन ज़िद्दी नहीं था। वो मुकद्दस इंद्रियास के साथ चल पड़ा कि खुदावंद यीशु को बताया जाए। पाक कलाम के बयान से ज़ाहिर होता है कि खुदावंद यीशु ने इन यूनानियों से बातचीत की। इनको हैरत अंगेज़ तालीम सुनने का मौका मिला जिसमें ये बात भी शामिल है कि जो अपनी जान को अजीज़ रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। और मैं अगर ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। फिलिप्पस रसूल की तज्जिया नगार रूह शायद गलील या यरूशलेम में तो आग ना लगा सकी, लेकिन दुरुस्त सम्मत में रहनुमाई को कबूल करने पर हमा वक्त रजामंदी ने उसके अपने दिल में एक आग ज़रूर रोशन कर दी। गालबन फिलिप्पस रसूल को मालूम था कि मुझ में झिझक की कमज़ोरी है और मुझे दूसरों से राय लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और रूह कुदस के इसके अंदर सुकूनत करने के बायस फिलिप्पस रसूल ने अपनी खामियों पर काबू पाने में बिला शोबा बड़ी कामयाबी हासिल की। जो हद से ज़्यादा मोहतात था वो पुख्ता होकर नहायत फैसला कुन मजाज का मालिक हो गया। ऐन मुमकिन है कि हम इरादा और फैसला करने में देर लगाएं। अगर फिलिप्पस रसूल शशोपंज में ही पड़ा रहता तो क्या होता? वो यूनानी अपनी राह लेते और खुदावंद यीशु से कभी ना मिलते। बाज़ ईमानदार बड़े बड़े मौक़ों पर भी हिचकिचाते और पसो पेश करते रहते हैं। लाजम था कि फिलिप्पस रसूल इन यूनानियों का खुली बाहों के साथ खैर मकदम करता और जल्दी से खुदावंद यीशु मसीह के पास ले जाता। किसी दूसरी माशरे से तल्लक रखने वाले एक बशारती ग्रुप ने एक कलीसिया से दरख्वास्त की कि इतवार की सपैर को जब आपकी इबादत का वक्त नहीं होता हमें इबादत के लिए एक कमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। बोर्ड इस शशोपंज में पड़ गया कि क्या हमारे लोग पसंद करेंगे कि और कोई ग्रुप हमारी खूबसूरत इमारत में बाकायदा इबादत किया करें। जब उन्हें फ़ैसला करने में बहुत देर हुई तो अजनबी किसी दूसरी जगह चले गए जहां उनका गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया। कई कलीसियाँ इन लोगों से बहुत सर्दमोहरी से पेश आती हैं जो पहली मर्तबा उनकी इबादत में शरीक होते हैं। वो गोया कहते हैं हम खुदावंद यीशु को देखना चाहते हैं, लेकिन उनको दूर भगाने वाली नज़रें जवाब देती हैं तुम हमारी इस खूबसूरत इमारत में क्या कर रहे हो? नए लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई हमें दावत दे, खुशामदीद कहे। खबरदार, दावत देने का काम मुकद्दस इंद्रियास पर ना छोड़ दें। खुदावंद यीशु ने शानदार ऐलान किया कि बाप के पास जाने का वाहिद रास्ता मैं हूँ। उसके साथ ही उसने फरमाया अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। अब इसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस रसूल के मंतकी और तज्जिया निगार ज़हन के मुताबिक उसने फरमाया ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। बज़ाते खुद ये दरख्वास्त बिल्कुल सच्ची और मुखलसाना लगती है, मगर दूसरे पहलुओं से फिलिप्पस रसूल की ख्वाहिश नाकस है। अव्वल उसने ये खाम ख्याल पेश किया कि बाप जिस्मानी सूरत में ज़ाहिर हो सकता है, यानी खारजी और दीदनी चीज़ की सूरत में आ सकता है। दोम के बाप का सिर्फ एक ही ज़हूर इसके वजूद के तमाम कमाल और अजब को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी होगा। सोम फिलिप्पस रसूल की दरख्वास्त से ज़ाहिर हो गया कि खुदावंद यीशु के साथ 3 बरस रह कर भी उसकी और दूसरों की समझ कितनी नाकस थी। वो 3 साल इसके साथ साथ रहे और इसके जलाल को ना समझे। खुदावंद यीशु ने खुदा के बारे में इतनी तालीम दी थी, लेकिन वो अभी तक उनके नज़दीक भेद ही रही। फिलिप्पस रसूल का आम समझ बूझ वाला जहन था, चनाचे उसने बाप को देखने की दरख्वास्त की। खुदावंद यीशु के शागिर्द अभी तक ज़मीनी बंधनों में जकड़े हुए थे, वो इसकी बातें समझने में सुस्त थे। खुदावंद यीशु अगरचे उनसे मायूस हो जाता था, मगर सब्र करना उसकी खुसूसियत थी। चनाचे इसने जवाब दिया, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ,
کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فلپس رسول تو حد سے زیادہ محتاط رہا۔ کیا تو نے مجھے کام کرتے نہیں دیکھا؟ یاد کر کہ کس طرح میں نے بھیڑ کو کھانا کھلایا اور بیماروں کو شفا دی، اور جب تو نے میری باتیں سنی یا میرے معجزے دیکھے تو تو خدا کو سن اور دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس درخواست کے لیے ہم فلپس رسول کے احسان مند ہیں، کیونکہ خداوند یسوع کے جواب میں مسیحی ایمان کی ایک مرکزی حقیقت کی تصدیق پائی جاتی ہے، یعنی یہ کہ یسوع الہی ذات ہے۔ خداوند یسوع میں خدا کام کرتا ہے۔ خداوند یسوع میں خدا کے اپنے فرزندوں کے لیے منصوبے ظاہر ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع کے نمونے کی پیروی کرنا خدا کی راہ پر چلنا ہے۔ اگرچہ فلپس رسول سمجھنے میں سست تھا، لیکن روحانی حقیقت کی تفتیش کرنے اور اس کی جستجو میں سچے دل سے مصروف رہتا تھا۔ اس نے اپنے منطقی اور استدلالی ذہن کو کھولا اور اپنے سوال خداوند یسوع کے پاس لایا۔ فلپس رسول کو خداوند یسوع میں وہ سب کچھ مل گیا جس کی اسے تلاش اور ضرورت تھی۔ ہمارا زمانہ سائنسی طریقہ کار، استدلالیت اور عملی افادیت کا زمانہ ہے۔ آج بہت سے فلپس ثبوت طلب کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہے جو ٹھوس اور عملی جواب مہیا کرتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے محدود وسائل سے آگے دیکھیں اور اس کی لامحدود اور بے کران قدرت اور حضوری پر نظریں لگائیں۔ مقدس فلپس رسول کو ایشیا کوچک میں سنسار کر کے مصلوب کر دیا گیا۔